السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور جنہ از مائی گول سیریز کو سن کے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جنت کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے، اور گڈ ڈیڈز بھی جمع کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جنہ از مائی گول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں جانیں گے وہ ہے جنت کا کھانا اور جنت کے مشروبات۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جاتے ہی کھانے کی طلب ہوگی۔ دوستو، جب ہم کہیں جاتے ہیں یا کہیں سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کھانا۔ بس مزے کا کھانا آ جائے کہیں سے۔ تو جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں کھانے کی طلب ہوگی۔ تو آج ہم جانیں گے کہ جنتیوں کو پہلا کھانا کون سا ملے گا، پہلا مشروب کون سا ملے گا، اور پھر ہم جنت کے زیورات کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اسی طرح بہت کچھ جانیں گے کہ جنتیوں کو کیا کیا ملے گا۔ اہل جنت کے کھانے اور مشروبات کیا کیا ہوں گے؟ جنتیوں کو سب سے پہلا جو کھانا ملے گا وہ ہوگا مچھلی۔ آپ کو پتا ہے جنتیوں کی پہلی مہمانی مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اللہ اکبر! یہاں دنیا میں آپ نے مچھلی کی کلیجی کبھی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا، اور کھانے میں تو کبھی بھی نہیں کھائی، لیکن جنتیوں کا یہ یونیک کھانا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ان کی میزبانی کی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی سے کی جائے گی، اور دوسرا کھانا جنتی بیل کا گوشت کھلایا جائے گا، اور وہ بیل وہاں جنت میں ہی رہتا ہوگا، جنت میں ہی چڑھتا ہوگا، اور وہاں سے اس بیل کے ذریعے دوسرا کھانا ہمیں گوشت سے کھلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل کرے جن کو یہ مہمانی پیش کی جائے گی، آمین۔ اور پہلا مشروب کون سا ہوگا؟ جنتیوں کو سب سے پہلا مشروب سلسبیل نامی چشمہ سے پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! اور آپ کو پتا ہے ہماری موجودہ زمین جس کے اوپر ہم ابھی رہتے ہیں یہ اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پھلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر میں اپنی روٹی کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پھلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے مقرب بندے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ ان کو ہر وقت اس چیز کی فکر رہتی ہے کہ بس میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے ایسے کام کرنے ہیں جس سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت سارے گڈ ڈیڈ جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی نہیں تھکتے۔ دوستو، آپ نے مقرب بننا ہے تو آپ کو بھی یہ سب کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کی خدمت میں رحیق پیش کی جائے گی جو پن پیک سیلڈ ہوگی، وہ ہم خود کھولیں گے۔ رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کریں گے۔ اہل جنت آب کوثر سے بھی نوازے جائیں گے۔ جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کو پیش کی جائے گی۔ اہل جنت کے پسندیدہ پھل حسب خواہش بہت سارے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت بھی پیش کیا جائے گا۔
اہل جنتیوں کا دعوت کا سلسلہ ہمیشہ صبح و شام جاری رہے گا۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی، کیونکہ ہر چیز وافر مقدار میں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے اگر ہمارے اندر کھانے کی استطاعت نہ ہوگی تو ہم سب چیزیں کیسے انجوائے کر سکیں گے؟ اس لیے جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا اور رفع حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اہل جنت کو کھانا دیا جائے گا، جو مشروب دیے جائیں گے، وہ سونے چاندی اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ برتن بھی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اب ہم جانیں گے اہل جنت کے لباس اور زیورات کیسے ہوں گے۔ اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے۔ اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے۔ کنگن کتنے اچھے لگتے ہیں نا ہاتھوں میں، وہ بھی سونے کے ہوں تو۔ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک ریشم، اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اطلس اور دیبا کیسا ریشم ہوتا ہے؟ اطلس اور دیبا دونوں ہی اعلیٰ قسم کا ریشم ہوتا ہے، جن کے اندر سونے اور چاندی کی تاریں بھنی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ عام ریشم نہیں ہوتا، وہ بہت اسپیشل ریشم ہوتا ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کی تاریں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اہل جنت استعمال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے ہوئے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم ان کو مزید اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ ہر طرح کے لذیذ چیزیں طلب کریں گے اہل جنت۔ اہل جنت موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب ہم سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سب بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی اولڈ نہیں ہوگا، ہمیشہ بالکل نیا رہے گا۔ جنتی خواتین ایک وقت میں 70 ڈریسز پہنیں گی، اور جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے، اس قدر فائن، باریک اور خوبصورت وہ لباس ہوں گے۔ جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہاں کی ساری دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ دنیا کی اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، تو ہم نے بھی اس کو اتنی ویلیو نہیں دینی۔ دنیا میں کھو کر نہیں رہ جانا، ہم نے اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس دنیا کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو سرخ سونے کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔
جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی نہ ختم ہونے والی ہیں، ایور لاسٹنگ۔ اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ خوشی سے وضو کرتے ہیں، محبت سے وضو کرتے ہیں؟ آئندہ آپ نے بہت پیار سے، محبت سے، دل سے وضو کرنا ہے، کیونکہ جتنا آپ زیادہ وضو کریں گے قیامت کے دن آپ کے یہ پارٹس، یہ باڈی پارٹس جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے یہ بالکل روشن ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ میدان محشر میں تبھی تو ہم روزے کوثر سے پانی پی سکیں گے نا، اور پھر جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں نا ہمیں زیادہ سے زیادہ زیور پہنائے جائیں، تو آپ نے خوب خوشی سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اور آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سورج کتنا روشن ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، لیکن جنتی کے ایک کنگن کے سامنے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں، اتنا وہ چمکدار، اتنا خوبصورت ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کتنا لڑتے ہیں کہ مجھے ملے، بس میں نے لینا ہے۔ بھائی کی کوئی چیز آئی، بہن کی کوئی چیز آئی، ہم کہتے ہیں یہ مجھے مل جائے، لیکن اگر ہم اس دنیا کو بہت زیادہ ویلیو دیں گے تو پھر ہم اپنی آخرت کو کھو بیٹھیں گے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہاں کچھ میسر نہیں آتا، کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو کوئی بات نہیں دوستو، جنت میں آپ کی پسند کی ہر چیز ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی، جیسے آپ چاہیں گے اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بس آپ نے وہاں جانے کے لیے بہت سے گڈ ڈیڈ جمع کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ساری خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم جانیں گے اہل جنت کی مجلسیں کیسی ہوں گی، ان کے تخت کیسے ہوں گے، وہ کہاں بیٹھیں گے، کیسے لگیں گے۔ اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امیجن کریں دوستو، پیارا سا محل ہے، موتیوں سے آراستہ ہے، ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، اور اس کے اندر پھر نادر نفیس ریشم کے بستر اور تکیے لگے ہوں، اور اس کے اوپر آپ آرام سے بیٹھے ہوں۔ کتنے پیارے لگیں گے نا، کتنی خوشی محسوس ہوگی آپ کو۔ بالکل جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا ماحول ہوگا نا وہاں کا، کیونکہ وہاں سب کے دل صاف ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا، سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، لذت بھرے کھانے اور مشروب سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنتوں کے تخت سبز رنگ کے نادر قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ کتنا خوبصورت لگے گا نا، سبز رنگ کی قالینیں، پھر اس کے اوپر خوبصورت تخت۔ اللہ اکبر۔ جنتی جہاں چاہیں گے اپنی مجلسیں قائم کریں گے، جہاں انہیں بیٹھنا اچھا لگے گا وہ وہاں بیٹھ جائیں گے اپنی مرضی سے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی ان کو نہیں روکے گا کہ یہاں نہیں بیٹھنا، وہاں نہیں بیٹھنا۔
بلکہ جنتی جہاں چاہیں گے، جہاں انہیں اچھا فیل ہوگا وہ وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسا لگا آپ کو آج یہ سب سن کے، جنت کے بارے میں جان کے؟ ضرور بتائیے گا دوستو، اور اپنے جنت کا شوق بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا شوق ہو رہا ہے جنت میں جانے کا۔ تو آج کی ہماری جنت کی سیر یہیں تک، اگلی ایپیسوڈ میں ہم مزید سیر کریں گے۔ اب ہم اپنے گڈ ڈیڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں، کیونکہ جنت کے بارے میں جب جانتے ہیں تو شوق مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ گڈ ڈیڈ کیا ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا گڈ ڈیڈ ہے وہ ہے بہت ہی اچھا اور ریوارڈ فل، اور وہ گڈ ڈیڈ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے۔ دوستو آپ کو پتا ہے نا، دن میں 5 مرتبہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ قول ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندو، اب میری طرف آ جاؤ اور میرے لیے نماز قائم کرو۔ تو جب وہ اذان ہوتی ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے موزن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو رہی ہوگی نا تو موزن امام صاحب جب وہ اذان کے کلمات کہہ رہے ہوں گے، جیسے اللہ اکبر، تو آپ نے بھی پیچھے کہنا ہے اللہ اکبر۔ جیسے وہ کہہ رہے ہوں گے حی علی الصلاۃ، تو آپ نے بھی اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، باقی اذان کا آپ نے بالکل ویسے ہی جواب دینا ہے جیسے امام صاحب کہیں گے، موزن کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان 2 کلمات کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آخر میں آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ چھوٹی سی دعائیں بھی شامل کریں، جیسے والدین کے لیے دعا شامل کر لیں، جنت کو مانگنے کی دعا شامل کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگ لیا کریں، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری جنہ از مائی گول کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔